بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسوس اعظم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ پہلا باب۔ ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن جہازی سائز کے ڈبل بلکہ ٹرپل بیڈ پر قاسم گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اتنے زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی اس کے خراٹوں کے خوفناک سائرن جیسی آواز کے مقابلے میں یوں لگ رہی تھی جیسے نکار خانے میں کوئی چھوٹی سی چڑیا چوچو کر رہی ہو، مگر ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجے چلی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور قاسم کا ذاتی ملازم منشی جمن ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ قاسم کے والد سر عاصم چونکہ قاسم کی عادتوں سے اچھی طرح آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا تھا کہ قاسم کے بیڈ روم میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگتی تو جمن کے کوارٹر میں بھی گھنٹی بجنے لگتی۔ اگر قاسم فون اٹینڈ نہ کرتا تو پھر یہ جمن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کر قاسم کو ٹیلی فون اٹینڈ کرنے کے لیے کہتا، لیکن جمن کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ خود ٹیلی فون ریسیو کر لیتا، کیونکہ قاسم بہرحال نیدرلینڈ کا بہت بڑا سیٹ تھا، اس لیے کال کاروباری بھی ہو سکتی تھی۔ جمن اپنے کوارٹر میں بیٹھا کافی دیر تو گھنٹی کی آواز سنتا رہا، اور ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کرتا جا رہا تھا کہ قاسم نیند سے بیدار ہو کر فون اٹھا لے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی قاسم کے بیدار ہونے کا وقت نہیں آیا۔ قاسم کی عادت تھی کہ وہ رات ہوٹل گردی کے بعد رات 2:30 بجے واپس آ کر سوتا تھا، اور پھر دوسرے دن 11-12 بجے دوپہر تک وہ گھوڑے بیچ کر پڑا سوتا رہتا تھا، اور کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ قاسم کو بیدار کر سکتا، ورنہ پوری کوٹھی کے ملازموں کی ایسی شامت آتی کہ وہ 4 دن ہلدی چونا لگا کر پڑے ہائے ہائے کرتے رہتے۔ قاسم اس کوٹھی میں اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اور اگر اس کی بیگم گھر میں ہوتی تب تو ملازمین کی قاسم کے غضب سے جان بچ جاتی، کیونکہ وہ قاسم کو تیر کی طرح سیدھا رکھتی تھی۔ لیکن قاسم کی بیگم کسی شادی کے سلسلے میں گزشتہ 2 روز سے گئی ہوئی تھی، اس لیے آج کل ملازمین کو شامت نے بری طرح گھیر رکھا تھا۔ لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ قاسم کو اگر ہینڈل کر لیا جائے تو پھر اس سے اچھی خاصی موٹی رقمیں بھی انعام کے طور پر وصول کی جا سکتی ہیں، اس لیے ملازم بھی قاسم کا غصہ سہتے رہتے تھے۔ قاسم کی عادتوں سے چونکہ اس کے سب جاننے والے بھی اچھی طرح واقف تھے، اس لیے صبح کے وقت کوئی اسے فون نہ کرتا تھا، ورنہ ملنے آتا اور نہ ہی ملنے آتا تھا۔ لیکن نہ جانے کون تھا جو صبح 7 بجے نہ صرف ٹیلی فون کر رہا تھا، بلکہ جواب نہ ملنے کے باوجود وہ پیچھا ہی نہ چھوڑ رہا تھا۔ اس لیے جب مسلسل گھنٹی سے جمن تنگ آ گیا تو وہ اٹھ کر ڈرتے ڈرتے قاسم کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ جمن کی حالت واقعی خراب تھی، نہ وہ ریسیور اٹھا کر کال ریسیو کر سکتا تھا اور نہ ریسیور اٹھا کر نیچے رکھ سکتا تھا، اور قاسم کو اس وقت جگانے کا مطلب صریحاً خودکشی کر لینے کے مترادف تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے۔ حضور، حضور، جناب، عالیجہ، حضور۔ جمن نے پہلے تو قاسم کے قریب جا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں اسے پکارنا شروع کیا، لیکن قاسم کے زوردار اور خوفناک خراٹوں کے مقابلے میں اس کی آواز اب اتنی بلند تو نہ ہو سکتی تھی کہ قاسم جاگ سکتا۔ ارے کمبخت، تو ہی جان چھوڑ دے، بند کر دے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ حضور فون اٹینڈ نہیں کر رہے تو کیوں میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے؟ جمن نے کئی دفعہ پکارنے کے بعد بڑے غصیلے لہجے میں ٹیلی فون سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ٹیلی فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹیلی فون کرنے والا بھی دنیا کا سب سے ضدی آدمی ہو۔ اس نے بھی شاید قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک قاسم فون اٹینڈ نہ کرے گا وہ بھی فون بند نہیں کرے گا۔ دیکھوں تو صحیح ہے کون؟ اب حضور تو اس وقت اٹھنے سے رہے۔ آخر تنگ آ کر جمن نے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کال خود ریسیو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون ہے؟ جمن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا۔ قاسم صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے انتہائی مترنم نسوانی آواز سنائی دی، اور جمن کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ جی نہیں، میں حضور کا منشی جمن بول رہا ہوں۔ حضور سوئے ہوئے ہیں اور حضور 12 بجے اٹھتے ہیں۔ جمن نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ 12 بجے اٹھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے تو اس سے کہا تھا کہ میں 7 بجے ملوں گا، اور اس وقت 7:30 ہو گئے ہیں۔ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کمرے میں سائرن کیوں بجا ہے؟ کیا آگ لگی ہوئی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ سائرن؟ آگ؟ اوہ نہیں، یہ تو حضور کے خراٹے ہیں، جمن نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ اچھا اچھا، تو سنو منشی جمن، اپنے حضور کو فوراً اٹھاؤ اور اس سے کہو کہ مس مرسی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔
دوسری طرف سے کہا گیا۔ مس ماسی، لیکن بیگم صاحبہ، حضور تو 12 بجے اٹھتے ہیں۔ جمن نے کہنا شروع کیا۔ شٹ اپ یو نانسنس، خبردار جو مجھے بیگم بیگم کہا، اٹھاؤ اسے ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی، اور جب قاسم کو پتہ چلا کہ تم نے نہیں اٹھایا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا، سمجھے؟ چلو جلدی سے اٹھاؤ اسے، میں ہوٹل امپالا میں اس کا انتظار کر رہی ہوں، جلدی اٹھاؤ فوراً، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اب تو جمن کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اب تو قاسم کو جگانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ واقعی اگر بعد میں قاسم کو پتہ چلتا کہ کسی عورت کا فون آیا تھا اور جمن نے اسے اٹھایا نہیں، تب بھی اس کی شامت آنی تھی۔ چنانچہ مجبوراً جمن آگے بڑھا اور پھر سے قاسم کے پیروں کی طرف آ کر اس کا ہاتھی کے پیر جتنا موٹا پیر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا، لیکن قاسم پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ تنگ آ کر جمن نے زور لگانا شروع کر دیا اور پھر جھنجھلاہٹ میں اس نے پوری قوت سے قاسم کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک قاسم کے خراٹوں کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ قاسم کے موٹے دماغ میں بیداری کی لہر حرکت میں آ رہی تھی، لیکن جمن جانتا تھا کہ اگر وہ سست ہوا تو خراٹے پہلے کی طرح تیز ہو جائیں گے، اس لیے وہ مسلسل اسے جھنجھوڑتا رہا۔ آہستہ آہستہ خراٹے کم ہوتے چلے گئے۔ جب خراٹے تیز سانسوں میں بدل گئے تو جمن نے قاسم کا پیر چھوڑا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابے تو سلو موشن میں نہیں چل سکتا گھوڑے کی اولاد، اب میں سالا کوئی ریس میں تو نہیں کھیل رہا کہ اتنا تیز دوڑوں۔ قاسم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی اور جمن سمجھ گیا کہ قاسم نیند میں یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ حضور، حضور، علیجا، حضور، مس ماسی، حضور، فون، حضور، جمن نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا۔ ہائے ماسی، کون ماسی؟ ابے ماسی کہاں سے آ گئی اتنی بڈھی، لاہور والا۔ یکلخت قاسم نے آنکھیں کھول کر اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں نے صرف مس ماسی کے الفاظ ہی کیچ کیے تھے۔ حضور، وہ جوان تھی، بہت جوان حضور، مس ماسی حضور، فون حضور، جمن نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جوان خون؟ ارے باپ رے، کس کا خون؟ جوان خون؟ قاسم اتنے زوردار جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا کہ جہازی سائز کا ٹرپل بیڈ بری طرح چرچرا کر رہ گیا۔ حضور، خون نہیں فون، حضور، مس ماسی کا فون آیا تھا حضور، جمن نے اور زیادہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابے تم منشی نتھے کی اولاد، تم اور میرے بیڈ روم میں؟ ابے تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کنوارے کے بیڈ روم میں تم بغیر اجازت؟ ابے تمہاری یہ جرت مرت سالے؟ قاسم جمن کی شکل دیکھ کر ہی بری طرح بگڑ گیا۔ حضور، مس ماسی کا فون آیا ہے، وہ آپ کا ہوٹل امپالا میں انتظار کر رہی ہیں، جمن نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ابے کیا کہہ رہا ہے ماسی؟ لاہور والا۔ ابے مجھے بھی اپنی طرح اتنا بڈھا خسر سمجھ لیا ہے کہ اب میں بڈھیوں کے پاس جاؤں گا؟ ابے تمہاری یہ جرت مرت کیسے ہوئی؟ مجھے بڈھا بنا دیا تم نے، قاسم نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ مس ماسی حضور، ایک دم جوان آواز تھی حضور، جمن نے بری طرح گھبراتے ہوئے کہا۔ ماسی، اور وہ بھی مس، اور جوان؟ ابے اب تو نسا مسا کرنے لگ گیا ہے، ادھر آ منہ سنگا، قاسم نے گھراتے ہوئے کہا۔ حضور، جمن نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم اس طرح لرزنے لگ گیا تھا جیسے اسے جاڑے کا بخار ہو گیا ہو۔ ابے حضور کی دم سالے، ادھر آ، ادھر، قاسم نے بری طرح دھارتے ہوئے کہا، اور جمن غریب ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا ہی تھا کہ قاسم نے جھپٹ کر اس کی گردن پکڑی اور پھر اس کا منہ اپنی ناک سے لگا لیا۔ دوسرے لمحے اس نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا کہ جمن غریب اڑتا ہوا 10 فٹ دور قالین پر ایک دھماکے سے جا گرا۔ تمہارے منہ سے تو بکرے جیسی بو آ رہی ہے۔ ابے تیرا باپ بکرے تو نہیں چراتا تھا سالے گھامڑ، بنا پھرتا ہے منشی تفجل کی دم۔ ابے بول تمہیں کیا سزا مجا دی جائے سالے مچھر کی دم، مجھے نیند اتنے زور سے کی آ رہی تھی سالے اٹھا دیا۔ قاسم کا غصہ اب واقعی پورے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ جمن کی اس طرح نیچے گرنے سے ہڈیاں کڑکڑا گئی تھی، لیکن وہ اتنی تیزی سے اٹھ کر دوبارہ مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے اس کی جسم میں ہڈیوں کی جگہ اسپرنگ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر فوراً قاسم کو نہ سنبھالا گیا تو یہ بدمست ہاتھی واقعی اس کی ساری ہڈیاں توڑ ڈالے گا اور اسے بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ حضور، بہت پیاری جوان آواز تھی، بالکل جوان فل فلوٹی کی آواز حضور، جمن نے جلدی جلدی کہنا شروع کیا۔ ابے تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ پیاری جوان آواز تھی؟ ابے سالے تم کوئی ساؤنڈ ماؤنڈ کے انجینئر ہو؟ قاسم کا آدھا غصہ تو پیاری اور جوان فل فلوٹی کے الفاظ سن کر ہی غائب ہو گیا۔ حضور، میں سچ کہہ رہا ہوں،
میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ حضور ایک دم جوان۔ جمن نے جلدی جلدی جواب دیا، تم سالے واقعی نسا مسا کرنے لگے ہو۔ ابے ادھر کہتے ہو ماسی، ادھر کہتے ہو جوان۔ ابے عقل کے بلائنڈ ملائنڈ، بلکہ فل ملائنڈ منشی تھے۔ ابے سالے مجھے جاہل ماہل سمجھ رہے ہو؟ ابے مجھے نہیں معلوم کہ ایک دم جوان کو آنٹی کہتے ہیں، ذرا سی بڈھی ہو تو خالہ مالا بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ماسی؟ سالے ماسی تو پرانے زمانے میں کہتے تھے، اور پرانے زمانے کی ماسی سالے جوان خون کیسے ہو سکتی ہے؟ قاسم نے اسے ڈانٹتے انداز میں کہا۔ حضور وہ انگریز لگتی تھی، اس نے خود کہا تھا کہ مس ماسی بول رہی ہوں، ہوٹل امپالا سے۔ حضور نے اسے ٹیم دے رکھا ہے، جمن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہوٹل امپالا؟ اوہ اوہ، کہیں تم وہ رحم مہم، ارے وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں معافی شافی کو؟ ارے یکدم جاہل ہو تم، بولتے کیوں نہیں؟ وہ رحم معافی کو کیا کہتے ہیں؟ ابے کس بات کی سالے تنخواہ منخواہ لیتے ہو؟ انگریزی کا ایک لفظ نہیں آتا تجھے؟ بول جلدی بول، قاسم نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ حضور مجھے کیا معلوم، وہ تو مس اوہ حضور مارسی، ماسی ایسا ہی کچھ بول رہی تھی نام اپنا۔ جمن نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں اب یاد آیا، سالے میں تو نیند میں ہوں، تو نے دارو تو نہیں پی رکھا؟ مرسی، ہاں۔ ارے ہاں مس مرسی، اوہ اوہ واقعی میں نے اسے ملنے کے لیے کہا تھا۔ ارے اس نے رات کو آنا تھا۔ ارے مجھے تو نے اٹھایا کیوں نہیں؟ سالے حرام مگج، ابے گجب ہو گیا، سالے رات گزر گئی اور سالے وہ مس مرسی میرا انتظار کرتی رہی، اور تم سالے منشی من کے بلکہ منشی چھوہارے، تنخواہ منخواہ لینی تو تمہیں یاد رہتی ہے، مجھے اٹھانا یاد نہیں رہتا؟ ابھی کہاں ہے، کہاں ہے بول، اسے پانی وانی بھی پلایا ہے سالے؟ قاسم نے بری طرح بکلائے ہوئے انداز میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خود تو نہیں آئی حضور، اس کا فون آیا ہے، وہ ہوٹل امپالا میں بیٹھی ہے، جمن نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ بیٹھی ہے؟ کیوں بیٹھی ہے؟ آہ بیچاری مرسی ورسی، ساری رات میرے انتظار میں بیٹھی رہی۔ اوہ بڑا گجب ہو گیا، وہ ساری سوئی کیوں نہیں؟ قاسم نے بری طرح بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ حضور میں آپ کی بات کراؤں فون پر؟ جمن نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ فون پر؟ کیوں بے، کیا میرے پاؤں میں سالے مہندی لگی ہے؟ میں وہاں نہیں جا سکتا؟ کیا میں لنگڑا ہوں، معجور ہوں؟ بول، قاسم نے گراتے ہوئے کہا۔ نہیں حضور، لیکن حضور آپ تو سیٹ قاسم ہیں، آپ کیوں چل کر جائیں گے؟ اسے یہاں آنا چاہیے حضور، جمن نے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ہوں سالے جاسوس مسوس کی اولاد، تو تم چپکلی بیگم کے جاسوس ہو، یعنی وہ مس مرسی یہاں آئے ہو تو سالے تم بیگم کو چگلی کھاؤ، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ گیٹ آؤٹ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ سالے، ورنہ تمہاری یہ مرغی جیسی گردن مڑوڑ کر پھینک دوں گا، قاسم نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور جمن اس طرح دروازے کی طرف دوڑا جیسے موت سے بچ کر نکل رہا ہو۔ ابے رک، بریک لگا، یکلخت قاسم اور زیادہ زور سے دھاڑا، اور جمن اس طرح رک گیا جیسے چابی بھرے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ اسے مڑ کر ہاتھ اس انداز میں جوڑے جیسے نمستے کہہ رہا ہو۔ ادھر آ، ادھر آ سالے، کب سے ہندو مندر ہو گیا ہے؟ کافر ہو گیا ہے کیا؟ ادھر آ۔ قاسم کو اس کے اس طرح ہاتھ جوڑنے پر اتنا غصہ آیا کہ اس کے گال بری طرح پھڑکنے لگے، اور اب تو جمن کی حقیقت میں جان نکل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاہے قاسم اور کسی بات پر سزا دے یا نہ دے، مگر کافر ہو جانے پر وہ اسے جان سے مارنے پر بھی نہ رکے گا۔ حضور میں تو مسلمان ہوں، کلمہ سناؤں؟ جمن نے جلدی سے کہا، اور ساتھ ہی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور ہندوؤں کی طرح ہاتھ بھی جوڑتا ہے، سالے منافق، ایک دم منافق۔ قاسم کی ذہنی روح اور طرف پلٹ گئی، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی، اور قاسم سب کچھ بھول کر جلدی سے ٹیلی فون کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ جمن اس موقع کو غنیمت سمجھ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہالو، قاسم نے اونچی آواز میں کہا۔ کون بول رہا ہے؟ دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی۔ او ہو واقعی ایک دم جوان، سویٹ سویٹ بلکہ سویٹ مارٹ۔ ہالو، سیٹ قاسم کے علاوہ اور کس میں جرت مرت ہے کہ بول سکے؟ قاسم نے مسرت بھرے سے بھرپور چمکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مس مرسی کی مترنم آواز نے اس کی جھنجھلائے ہوئے ذہن پر واقعی انتہائی خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ اوہ سیٹ قاسم، میں مرسی بول رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے انتظار میں بیٹھی سوکھ رہی ہوں، دوسری طرف سے مرسی نے انتہائی لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ سوکھ رہی ہو؟ یعنی کہ واقعی سوکھ رہی ہو؟ اوہ یہ ہوٹل والے الو کی دم، اتنا بڑا ہوٹل ہے
اور تمہیں پانی بھی نہیں دے سکتے؟ اوہ، میں ان کے ہوٹل موٹل کو آگ لگا دوں گا، سالے گوشت حرام۔ مس مارسی سوکھ رہی ہے اور سالے پانی بھی نہیں دے سکتے؟ کہاں ہے ہوٹل کا مینیجر؟ بلاؤ اسے، ایک دم گوشت حرام سالے۔ قاسم کی ذہنی روح یکلخت پلٹ گئی اور اس نے فون پر دھاڑنا شروع کر دیا۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ارے کیوں چیخ رہے ہو تم؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میرے تو کان کے پردے پھٹنے لگے ہیں۔ دوسری طرف سے مس مرسی نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ سوری مارسی، مس مارسی، میں تو ہوٹل والوں کو کہہ رہا تھا جو تم سوکھ رہی ہو، اور وہ تمہیں پانی دے کر سوکھنے سے بچا نہیں سکتے۔ قاسم مس مرسی کی بات پر بری طرح بکھلا گیا اور دوسری طرف سے مس مرسی کا مترنم کہکا گونج اٹھا۔ وہ شاید اب قاسم کا مطلب سمجھی تھی۔ ہی، تم سالی واقعی ایک دم جوان ہو، ابھی کہاں سوکھی ہو؟ ہی، میں تو ڈر مر گیا تھا کہ کہیں میرے پہنچنے تک تم سوکھ سڑی نہ جاؤ، اور مجھے سوکھی سڑی عورت سے ایک دم نفرت ہے، سالی مولی کے مافک سوکھی سڑی۔ قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈیئر قاسم، جلدی آ جاؤ، دیکھو میں تمہارا کتنا انتظار کر رہی ہوں، مجھے ایک لمحہ کاٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ مس مرسی نے ایک بار پھر انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم سالی اتنی کھڈی منڈی کینچی کیوں خرید لائی ہو جو سالی کاٹتی مارتی بھی نہیں؟ کتنے میں خریدی تھی؟ قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس بار مس مرسی کا کہکا پہلے سے بھی بلند تھا۔ اوہ ڈیئر، تم کتنی اچھی اور خوبصورت باتیں کرتے ہو، اب آ بھی جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، مس مرسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ہی، مس مارسی جوان، ایک دم جوان، ہی۔ قاسم کی خوشی کے مارے ہنسی نہ رک رہی تھی۔ اس نے اب تک مس مرسی کو خود بھی نہ دیکھا تھا، کیونکہ رات ایک غیر ملکی اس سے ٹکرایا تھا۔ اس نے قاسم کو بتایا کہ حسینہ عالم مس مرسی نیدرلینڈ آ رہی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ یہاں وہ کسی ایسے آدمی کی مہمان بنے جو نیدرلینڈ کا سب سے امیر ترین آدمی بھی ہو اور خوش باش بھی ہو، جو اسے نیدرلینڈ کی سیر کرا سکے۔ اس آدمی نے اس کا نام مس مرسی بتایا تھا اور اس قدر تعریف کی تھی کہ قاسم پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی مس مرسی کا میزبان بننے کی حامی بھر لی۔ بھلا قاسم کو ایسا موقع اللہ دے اور وہ اسے گنوا دے، ایسا ہونا ناممکن تھا۔ اس آدمی نے تو بہت زور لگایا کہ مس مرسی قاسم کی کوٹھی میں رہائش رکھے، لیکن قاسم اپنی بیگم اور والد سر عاصم سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ بدک گیا۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ اسے نیدرلینڈ کے سب سے عالیشان ہوٹل امپالا میں ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ قاسم نے ہوٹل امپالا کو فون کر کے مس مرسی کے لیے پورا سوٹ بک کروا دیا تھا۔ مس مرسی نے رات کسی فلائٹ سے پہنچنا تھا، اور قاسم نے فیصلہ تو یہی کیا تھا کہ وہ مس مرسی کو ایئرپورٹ پر اس آدمی سمیت خود ریسیو کرے گا، لیکن پھر فلائٹ لیٹ ہو گئی اور قاسم کو نیند نے ستانا شروع کر دیا، اور نیند قاسم کی کمزوری تھی۔ چنانچہ نیند کا زور پڑتے ہی وہ مس مرسی کو بھول بھال کر سیدھا کوٹھی پہنچا اور آ کر سو گیا۔ اب مس مرسی کا فون سن کر اسے یاد آیا کہ واقعی وہ حسینہ عالم کا میزبان ہے، اور حسینہ عالم اس کے انتظار میں بیٹھی سوکھ رہی ہے، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی زبردست فل فلوٹی بیٹھی سوکھ رہی ہو اور قاسم نہ جائے۔ چنانچہ اس نے ریسیور رکھا اور بھاگنے کے انداز میں دھم دھم کرتا باتھ روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہو سالی حسینہ عالم سالم، واہ اب قاسم کے مزے وزے، اب سالے کپتان حمید کو پتا چلے گا کہ قاسم کی کیا شان ہے، سالہ جل کر راکھ ماکھ ہو جائے گا۔ ہی، قاسم غسل کرتے ہوئے بڑبڑاتا رہا۔ خوشی سے اس کا چہرہ پھڑک رہا تھا اور انتہائی موٹا پیٹ اس طرح تھڑک رہا تھا جیسے سمندر میں لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہیں۔ اچھی طرح نہانے کے بعد قاسم نے بالکل نیا شاندار سوٹ پہنا، اور پھر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود کلون اور پرفیوم کی اکٹھی 3-4 شیشیاں سوٹ پر الٹ دی۔ جب وہ اچھی طرح تیار ہو گیا تو باتھ روم سے نکلا اور بیڈ روم سے ہوتا ہوا باہر راہداری میں آیا تو جمن دروازے کے قریب ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ ابے کیا بات ہے، کیوں منہ لٹکائے کھڑا ہے، سالے منحوس فیس منشی نتھے خان؟ قاسم کو جمن کا چہرہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ حضور وہ ناشتہ تیار ہے، حضور کو اطلاع دینے آیا تھا، جمن نے جلدی سے کہا اور حیرت سے قاسم کو دیکھنے لگا جو اسے خلاف توقع بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ تو اس لیے سہما ہوا کھڑا تھا کہ جلدی اٹھائے جانے کی وجہ سے قاسم کا موڈ یقیناً آف ہوگا۔ ناشتہ؟ ارے گھامڑ، ادھر مس مارسی حسینہ وارلڈ میرے انتظار میں بیٹھی سوکھ رہی ہے بیچاری، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں سارا ناشتہ پاشتہ کر کے جاؤں؟ ایک دم بے رحم ہو تم، جاؤ دفع ہو جاؤ سالے ظالم، قاسم نے پھنکاتے ہوئے کہا۔ اوہ حضور وہ ایک دم جوان آواز والی، اوہ حضور میرا انعام، حضور کو دیکھ کر وہ حسینہ عالم بھی چوکڑی بھول جائیں گی۔ جومن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ کیا بھول جائے گی؟ قاسم نے چونک کر پوچھا۔
میرا مطلب ہے حضور، آپ سے زیادہ خوبصورت جوان بان کا آدمی اسے پوری دنیا میں نظر نہ آیا ہوگا۔ حضور تو شہزادے ہیں، شہزادے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جمن اب پوری طرح خوشامد پر اتر آیا۔ او ہو، واقعی تم منشی ہو، منشی اچھے ہو، تم نے مجھے یاد دلا دیا۔ واقعی یہ نظر لگانے والے سالے راستے میں ٹکر جاتے ہیں، قاسم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو حضور، نظر بد سے بچنے کے لیے آپ صدقہ کر دیں کالے گھوڑے کا۔ حضور، پھر کس کی جرت ہے حضور کو بری نظر لگانے کی؟ سالے کالے گھوڑے کے سموں میں روندے جائیں گے۔ جمن نے فوراً ترکیب بتاتے ہوئے کہا، اس نے جان بوجھ کر کالے بکرے کی بجائے کالے گھوڑے کا نام لیا تھا تاکہ رقم بھی زیادہ ملے اور روب بھی پڑے گا صدقے کا۔ کالے گھوڑے کا صدقہ؟ قاسم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ حضور، آپ بہت بڑے سیٹ ہیں، کوئی غریب تو نہیں ہے کہ بکرے کا صدقہ کریں؟ آپ کی شان تو گھوڑے کا صدقہ ہے۔ جمن نے جلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں ہاں، سارے بکرے تو عام غریب لوگ موگ کرتے ہیں۔ ہاں، گھوڑا ٹھیک ہے، تم واقعی حکیم لقمان کی نسل کی منشی ہو، جلدی سے لے آؤ گھوڑا، ایک دم کالا ہو سالے۔ قاسم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حضور، گھوڑا تو منڈی سے لانا ہوگا، دیر ہو جائے گی تو ہمیں اسمارسی سوکھ جائے گی، آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کے جاتے ایک کی بجائے 2 گھوڑے صدقہ کر دوں گا۔ جمن نے رکوع کے بل چھکتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، سالے گھوڑے کو صدقہ کرتے تو وہ سالی حسینہ مسینہ سوکھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کتنے میں آتا ہے یہ سالا گھوڑا موڑا؟ قاسم نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ حضور، اچھی نسل کا گھوڑا تو لاکھ روپے میں آتا ہے، اور حضور گھٹیا نسل کا گھوڑا تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ صدقے کے لیے اللہ میاں ناراض ہو جائے گا کہ اتنا بڑا سیٹ اور صدقہ دیا گھٹیا نسل کے گھوڑے کا۔ جمن نے جواب دیا۔ ارے تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں کو ناراض کرو؟ سالے، مجھے دوجک میں سروانا ہے، یہ لو لاکھ روپے، 200-400 روپے اوپر لگ جائیں تو پرواہ نہ کرنا، لگا دینا۔ قاسم نے جلدی سے کوٹ کی جیب میں موجود جہازی سائز کے اپنی طرح کے پھولے ہوئے بٹوے کو زبردستی باہر گھسیٹتے ہوئے کہا، اور جمن کی آنکھیں خوشی سے اس طرح چمکنے لگی جیسے آنکھوں میں سرچ لائٹیں فٹ ہو گئی ہوں۔ قاسم نے بٹوا کھولا اور پھر اس میں بڑے نوٹوں کی گڈی باہر کھینچی اور 100 نوٹ گن کر جمن کی طرف بڑھا دیے۔ سالے، اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے گھٹیا مٹیا نسل کا صدقہ کیا ہے تو جان سے مار دوں گا، سمجھے؟ قاسم نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ حضور، فکر نہ کریں۔ جمن نے جلدی سے 1000 والے 100 نوٹ لیتے ہوئے کہا۔ ابے مجھے کہہ رہا ہے میں فکر مکر کروں؟ سالے، اب سیٹ قاسم فکر مکر کرے گا؟ ابے تو نے مجھے کوئی فقیر مکی سمجھ رکھا ہے سالے؟ قاسم کا رنگ بدلنے لگا۔ حضور، وہ مس ماریا؟ جمن نے جلدی سے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر قاسم بگڑ گیا تو پھر ان نوٹوں کی بجائے 1000 جوٹے کھانے پڑیں گے۔ ارے ہاں، وہ بیچاری سوکھی جا رہی ہے، قاسم نے چونک کر کہا اور تیزی سے پوچھ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی بحری جہاز جتنی بڑی کار کھڑی تھی جسے ڈرائیور نے دھا کر چمکا دیا تھا، اور جمن جلدی سے نوٹ سنبھالے اپنے کوارٹر کی طرف بھاگ گیا۔ عمران ناشتے کی میز پر ناشتے کے انتظار میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں اخبار کے کونے پر پہنچ کر جم سی گئیں اور پھر اتنی تیزی سے پھیلنے لگیں جیسے ابھی پھیلتی ہوئی کرکٹ کے میدان میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سلیمان، سلیمان، عمران نے یک لخت بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ جی صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ کیا سانپ نے کاٹ لیا ہے؟ سلیمان کی آواز فوراً ہی دروازے پر سنائی دی۔ وہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ اوہ سلیمان، یہ خبر پڑھو۔ عمران نے جلدی سے اخبار سلیمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اخبار میں؟ کوئی اچھے رشتے کا اشتہار آ گیا ہے؟ لیکن جناب، اچھے رشتے والے کوٹھی پہلے ہی پوچھتے ہیں۔ آپ کے مانگے ہوئے فلیٹ پر اچھے تو کیا برے رشتے بلکہ سرے سے رشتے ہی نہیں آ سکتے۔ سلیمان نے اخبار پکڑنے کی بجائے ناشتے کا سامان میز پر لگاتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ او سلیمان، پلیز ایک بار پڑھ تو لو، عمران نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا، اور سلیمان نے ہاتھ بڑھا کر اخبار عمران کے ہاتھوں سے لیا اور اسے سرسری انداز میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوتا ہے اخبار میں؟ سیاستدانوں کے بیانات کہ ہمیں اقتدار دے دو، ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں تو کیا دریا بلکہ سمندر بہا دیں گے، اور جب اقتدار ملتا ہے تو رہا سہا دودھ بھی خود پی جاتے ہیں۔ یا پھر حکومت کے آدمیوں کے بیان، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کی اجازت نہیں دیں گے، اس پر غور کریں گے، یا پھر ایکسیڈنٹ، قتل، سزائیں، پھانسیاں۔ کیا ہوتا ہے اخبار میں؟ خواہ مخواہ ملک کا کاغذ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ سلیمان نے اخبار لیتے ہوئے پورا تبصرہ کر ڈالا۔ ارے فلسفی صاحب، ادھر دائیں کونے میں یہ خبر دیکھیں۔ عمران نے آگے ہو کر اخبار کے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ہائے، یہ کیا؟ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو ملک کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز دیے جانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔
یہ اپنے سپر فیاض کو اور بہادری کا اعزاز، لاہور والا۔ سلیمان نے خبر کی سرخی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر بے اختیار تبصرہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی اور اس کی آنکھیں بھی عمران کی طرح حیرت سے پھیل گئی تھیں، اور اس کے چہرے پر بھی ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے اسے اس خبر پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ارے خواہ مخواہ میرے یار کو بزدل کہہ رہے ہو، وہ اب بھی 10-12 مکھیاں بڑی آسانی سے ڈھیر کر سکتا ہے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے گزشتہ دنوں اپنی جان پر کھیلتے ہوئے اسلحے کے بین الاقوامی اسمگلروں کے ایک گروہ کے بہت بڑے اڈے کا نہ صرف سراغ لگایا، بلکہ اس اڈے میں گھس کر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بیک وقت 12 مسلح افراد سے خالی ہاتھوں مقابلہ کیا اور انہیں زیر کر کے گرفتار کر لیا۔ اس خطرناک گروہ کے اڈے سے ناجائز اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دستیاب ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اس گروہ کے سینکڑوں کارکنوں کو بھی سپرنٹینڈنٹ فیاض کی تفتیش کے نتیجے میں گرفتار کر لیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض اس بہادری اور جی داری سے لڑے کہ ان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی، جبکہ 8 اسمگلر ان کے ہاتھوں شدید زخمی ہوئے اور 4 ہلاک ہو گئے۔ اعلیٰ حکام ان کے اس زبردست کارنامے پر انہیں بہادری کا اعلیٰ ترین اعزاز دینے پر غور کر رہے ہیں تاکہ مجرموں کے خلاف کام کرنے والے سرکاری افسران کی صحیح طور پر حوصلہ افزائی ہو سکے۔ سلیمان مسلسل خبر پڑھتا رہا۔ یہ اسمگلر کیا مٹی کے بنے ہوئے تھے کہ 4 ہلاک ہو گئے اور 8 زخمی ہو گئے اور سپر فیاض کو خراج تک نہ آئی ہوں سب بنڈل۔ سلیمان نے اخبار میز پر پھینکتے ہوئے کہا، اور عمران جواب میں کہہ مار کر ہنس پڑا۔ جل گئے تم؟ ارے اتنا حسد اچھا نہیں ہوتا، آخر وہ ہمارا فنانس ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اخبار اٹھا کر خود پڑھنے لگا۔ ویسے وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون سا بین الاقوامی گروہ ہے جسے سپر فیاض نے پکڑا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوئی۔ سلیمان خالی ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا، اس سے کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ عمران نے خبر پڑھ کر اخبار ایک طرف رکھا اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس طرح جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا جیسے ناشتہ کرنے کی بجائے زہر مار کر رہا ہو۔ دراصل اسے جلدی تھی سپر فیاض سے اصل حقیقت اگلوانے کی، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو سلیمان نے کسی قیمت پر اسے دوبارہ گرم نہیں کرنا۔ ناشتہ کر کے اس نے رومال سے منہ صاف کیا اور پھر مڑ کر تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ اس کی انگلی ایک نمبر ڈائل کرنے کے لیے بڑھی ہی تھی کہ پھر رک گئی۔ مجھے پہلے سر سلطان سے تفصیلات معلوم کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے میرے یار نے واقعی کوئی کارنامہ سر انجام دے ہی ڈالا ہو، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے سر سلطان کی کوٹھی کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی سر سلطان دفتر نہ پہنچے ہوں گے۔ کون بول رہا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر سلطان کے ذاتی ملازم بخشو کی بابا کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ بخشو بابا، میں عمران بول رہا ہوں، سر سلطان صاحب دفتر تو نہیں چلے گئے؟ عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ صاحب موجود ہیں، میں بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے بخشو بابا نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ ہیلو عمران، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ سر سلطان کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اخبار؟ ہاں پڑھا ہے، کیوں؟ سر سلطان کے لہجے میں اور زیادہ حیرت امڑ آئی۔ سپر فیاض والی خبر پڑھی ہے آپ نے؟ اسے بہادری کا اعلیٰ اعزاز دیا جا رہا ہے، عمران نے پوچھا۔ ارے ہاں عمران بیٹے، میں نے خبر پڑھی ہے، مجھے یہ خبر پڑھ کر بے حد حیرت ہوئی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ دفتر جا کر سر احمان سے پوچھوں گا، میرے علم میں تو ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی، سر سلطان نے جواب دیا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ بیٹھے بٹھائے سپر فیاض نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ کیا ڈیڈی نے اس اعزاز کے لیے اس کی سفارش کی ہے؟ عمران نے کہا۔ مجھے تو سرے سے علم ہی نہیں، اگر یہ سفارش ہوتی تو کم از کم مجھے اس کی ضرور خبر ہوتی۔ اگر تم کہو تو میں ابھی سر رحمان سے بات کروں؟ سر سلطان نے کہا۔ ہاں آپ پوچھ لیں، لیکن میرا نام نہ آئے درمیان میں، پھر مجھے فون پر بتا دیے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، سر سلطان نے جواب میں کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور ایک بار پھر اخبار اٹھا کر سپر فیاض والی خبر پڑھنی شروع کر دی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے، میں سلطان بول رہا ہوں، میں نے سر رحمان سے بات کی ہے، انہوں نے خود بھی یہ خبر ابھی اخبار میں پڑھی ہے، انہیں بھی اس خبر پر حیرت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 10 دنوں انٹیلیجنس نے اسلحے کے اسمگلروں کا ایک گروہ ضرور پکڑا ہے،
اور ان کے اڈے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور اس کا سراغ بھی کیپٹن فیاض نے لگایا تھا۔ مقابلے میں واقعی 4 اسمگلر ہلاک اور 8 زخمی ہوئے تھے، لیکن یہ مقامی اسمگلروں کا گروہ تھا، کوئی بین الاقوامی گروہ نہ تھا، اور نہ ہی کیپٹن فیاض نے اکیلے مقابلہ کیا ہے، بلکہ انٹیلیجنس نے باقاعدہ گھیرا ڈال کر اور مقابلہ کر کے انہیں گرفتار کیا ہے۔ اس لیے اس عام سے کام کے لیے سپر فیاض کے لیے اتنے بڑے اعزاز کی سفارش کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اخبار پڑھتے ہی سپر فیاض سے بھی بات کی ہے۔ فیاض کے بقول اسے تو اس خبر کا علم ہی نہیں ہے۔ سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر یقیناً اس کے کسی دوست صحافی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے سپر فیاض کو پبلسٹی دینے کے لیے ڈیسک نیوز تیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر خدا حافظ کہہ کر اس سے کریڈل دبا دیا۔ کریڈل دبا کے اس نے ایک بار پھر اخبار اٹھایا۔ اس کی پیشانی پر دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر دیکھ کر اس نے اخبار کے نیوز ایڈیٹر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، ڈیلی نیوز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک خشک اور بھاری آواز سنائی دی۔ نیوز ایڈیٹر سے بات کریں، میں سیکرٹری اطلاعات رانا خورشید علی خان بول رہا ہوں، عمران نے سیکرٹری اطلاعات کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ چونکہ رانا خورشید علی خان کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس کے لہجے میں بات کرتے ہوئے اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اوہ سر، گڈ مارننگ سر، میں نیوز ایڈیٹر رحمانی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے نیوز ایڈیٹر کی آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے سیکرٹری اطلاعات کا اسے براہ راست فون کرنا اس کے لیے باعث حیرت کی بات تھی۔ سیکرٹری اطلاعات جیسے بڑے افسر تو چیف ایڈیٹر سے کسی سے بات کرنا ہی توہین سمجھتے ہیں۔ رحمانی صاحب، آپ کے اخبار میں خبر چھپی ہے انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کو ملک کی بہادری کا سب سے بڑا اعزاز دینے کے بارے میں۔ یہ خبر آپ نے کہاں سے لی ہے، جبکہ اعلیٰ حکام کو اس کا علم ہی نہیں ہے؟ عمران نے لہجے کو اور زیادہ سخت بناتے ہوئے کہا۔ اوہ سر یہ ہمارے چیف رپورٹر جہانگیر نے دی ہے جناب، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے انتہائی اعلیٰ سطح پر اس خبر کو ٹریس کیا ہے۔ سر، وہ بے حد سمجھدار اور تجربہ کار رپورٹر ہے جناب، رحمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف رپورٹر جہانگیر نے؟ وہ تو واقعی خاصا سمجھدار آدمی ہے، لیکن یہ خبر غلط ہے، ایسی کوئی تجویز حکومت کے زیر غور نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں جہانگیر کو کہہ دوں گا۔ سر، وہ اسے آگے نہ بڑھائے گا، آپ اگر چاہیں تو کسی انداز میں اس کی تردید کر دی جائے، رحمانی نے جواب دیا۔ نہیں، تردید کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ تو صرف اس آدمی کا کھوج لگانا چاہتا تھا جس نے یہ خبر دی تھی، اور اسے معلوم ہو گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی تھی۔ اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور سپر فیاض کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے سپر فیاض کی بیوی سلمہ کی آواز سنائی دی۔ ارے بھابھی، مبارک ہو، آپ کے شوہر نامدار کو بہادری کا اعزاز مل رہا ہے، اب تو آپ کا روب بھی اس پر پڑے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران بھائی، میں نے خبر پڑھی ہے، نہ صرف پڑھی ہے بلکہ میں نے تو سپر فیاض کی خوب خبر بھی دی ہے کہ اسے کیا ضرورت پڑی تھی اکیلے جا کر اتنے آدمیوں سے لڑنے کی، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو پھر؟ سپر فیاض کی بیوی سلمہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، فیاض نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے تھا، عمران مسکراتے ہوئے بولا۔ اور اگر کارنامہ انجام دیتے دیتے وہ اسپتال پہنچ جاتا تو؟ میرے نزدیک یہ بہادری نہیں بلکہ حماقت ہے، میں نے اسے کہہ دیا کہ خبردار آئندہ اگر ایسی حماقت کی، اتنی بڑی انٹیلیجنس ہے، کیا باقی سب مر گئے تھے؟ سلمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سپر فیاض نے کیا جواب دیا ہے؟ عمران نے پوچھتے ہوئے کہا۔ جواب کیا دینا تھا، وہ قسمیں کھانے لگا کہ آئندہ ایسا نہ کرے گا، اس بار جو حماقت ہو گئی سو ہو گئی، اور عمران بھائی تم بھی اسے سمجھا دو، دیکھو نا جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اسے تو کم از کم خیال رکھنا چاہیے، سلمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھا دوں گا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تب بہادری دکھائے، لیکن بھابھی جب تک یہ بچے بڑے ہوں گے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اور چھوٹے بچے نہ آ جائیں؟ اس طرح تو بیچارہ فیاض بہادری دکھانے کے انتظار میں بیٹھا سوکھتا رہے گا، عمران نے کہا۔ شرم نہیں آتی عمران بھائی ایسی بات کرتے ہوئے؟ بڑی بہن سے کچھ تو لحاظ بھی کیا کرو، دوسری طرف سے سپر فیاض کی بیوی نے بھی بری طرح شرماتے ہوئے کہا، اور عمران نے ہنستے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ فون پر فیاض سے بات کرے، لیکن اب اسے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود جا کر دفتر میں فیاض سے ملے گا، اور فیاض کو تو اعزاز جب ملے گا سو ملے، فی الحال اس کی بھاری جیب تو ہلکی ہونی چاہیے۔ مستقبل میں ملنے والے اعزاز کی خوشی میں ایک شاندار دعوت۔ ریسیور رکھ کر عمران اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ لباس وغیرہ تبدیل کر کے سپر فیاض کے دفتر جا سکے۔ ابھی وہ باتھ روم کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران واپس مڑ آیا، اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران،
MSc آکسن ازراہ خود سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، فرمائیے۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ عمران صاحب، میں طاہر بول رہا ہوں، یہ آج میں سپر فیاض کے بارے میں خبر چھپی ہے اخبار میں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی، واہ یار، یہ خبر تو بڑے کام کی چیز ہے۔ یعنی ادھر اخبار میں چھپی، ادھر ہر ایک کو اس کی خبر ہو گئی، میں تو خواہ مخواہ ٹیلی فون کے بھاری بھاری بل ادا کرتا رہتا ہوں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو کی ہنسی ریسیور میں سنائی دینے لگی۔ کیا یہ خبر سچ ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اگر اعزاز کے ساتھ ساتھ نقد رقم سپر فیاض کو ملے تب سچ ہونی چاہیے، تب تو سچ ہونی چاہیے، کیونکہ میں آج کل بڑی کڑکی میں ہوں، لیکن اگر خالی خودی تمغہ ہے تو پھر سپر فیاض سے زیادہ بہادر تو اس کی بیوی سلمہ ہے، کم از کم تمغے کو بطور لاکٹ تو استعمال کرتی رہے گی، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ یہ ڈیسک نیوز ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈیسک تو پھر بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، مجھے تو یہ اسٹرول نیوز لگتی ہے۔ بہرحال میں اب سپر فیاض کو مبارکباد دینے جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سے ریسیور رکھا اور مسکراتا ہوا دوبارہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔